وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محترم حاضرین، حضرت علامہ محمد عرفان صدیقی صاحب نے آپ کے سامنے بڑا خوش الہان اور خوبصورت اور عالمانہ واز فرمایا. یقیناً آپ نے اس دے وچوں بہت کچھ حاصل کر لیا ہوا. ہن دوبارہ بیان دی کوئی نئی ضرورت تو نہیں سی، مگر تھوڑا جہا حصہ تبلیغ دین دے اندر ساڈا بھی ہو جائے. آپ حضرات محبت نال سماعت کرو گے تو نفع حاصل ہوئے. پیارے دوستو، بعد لوگاں دا یہ خیال ہے اور یہ جو مت ہے، مفروضہ ہے، یہ بعد سمجھدار بندیاں بھی پریشان کر دیتا ہے. مفروضہ کی ہے کہ لے ادو تو فلماں وینا ہے تو ادو تو نمازاں پڑھنا ہے، کیڑی تیری نماز ہے؟ سمجھ آئی آپ؟ تو فلم تے میرے نال ویکھی ہے تو ہن تو نماز دا ٹائم ہویا تو ادے ٹر پیا، تیری کیڑی نماز ہے؟ تو یار سارا دن ڈرامے وینا ہے، تو نماز پڑھن ٹر جانا، تیری کیڑی نماز ہے؟ آپ نے سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک مفروضہ ہے یا مت ہے یا لوگاں دے اندر خیال ہے. یہ ٹی وی دی تائید مقصود نہیں، وہ دی اچھائی مقصود نہیں، وہ ایک گناہ ہے جڑا بندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس بندے تو پوچھنا یہ وے کہ بھائی جی یہ جڑی اللہ نے ترکڑی رکھنی ہے ان دے پلڑے ایک نے یا دو نے؟ اب مسئلہ سمجھو نا میں کیا کہ یعنی وہ جڑی میزان ہے ان دے پلڑے دو نے یا ایک کے؟ تے جے مالک دو بڑھائے نے دے دا مطلب ہے اس دو آنشیاں نے ویکھنا ہے. جے مالک صرف ایکو ترکڑی دری ہوندی نا جندہ ایکو ترازو ہوندہ تے اس حکم دیتا ہوندہ بس صرف ایتھے نیکیاں درنیاں تے مڑ شاید کوئی کانسیپٹ ہور ہوندہ. اللہ فرماندہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے دے برابر بھی جڑا گناہ ہے وہ بھی رکھینا ہے تے ایک ذرے دے برابر جڑی نیکی ہے وہ بھی رکھی جائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ ایک عورت سوال کرن آئی تے آپ نے اس کو ایک انگور صدقہ دیتا. تو کسی نے سوال کیتا کہ اماں جی تو ساں کی دیتا ہے؟ تو سمجھانا ہے نا بزرگ ہستیاں دا سانو مقصود ہوتا ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جڑا ایک ذرے دے برابر بھی نیکی کرے گا وہ انہوں اب قیامت والے دن اپنے سامنے پا لوے گا، ویکھے گا، وہ دی موجود ہوئے گی. اس انگور وچ کتنے ذرات نے؟ نیکی حقیر مقصد تے گناہ ایڈا وڈا سمجھ کے مایوس نہ ہو جاؤ ہن میرا نیکی کرنا بنتا ہی نہیں.
آپ نے جو غلطی کی تھی اسے غلطی ہے. آپ نے فلم دیکھی تو فلم دیکھنا غلط سی, لیکن اگر اذان ہوئی ہے تو تسی اتو اٹھ کے مسجد چائے ہو تے او جو نہیں جے چھڈیا, جیڑا چھڈن والا جیڑا کرن والا ہے وہ کیوں چھڈیے؟ سواد اس گل دا ہے بھئی اے کر کے شرم آوے میں ہن آ جو کیتا ہے, بس سجدہ کیتا ہے, نیکی کیتی ہے, نماز پڑھی ہے, ہن اودے نہ جاواں, شرم یہ ہونی چاہیے. او کردیا اٹھ کے جے نیکی دا خیال آوے تے بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے, فوراً نیکی کرنی چاہیے. کیونکہ ترازو دے پلڑے جانے من دو نے, فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. مالک دا فرمان ہے بجندہ پاسا بھاری ہویا اس موجہ لینی, جے موج لینی جے نا تو نیکیاں آڑا پلڑا بھاری کرنا اے ذہن بنا لو. اور پھر ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ گناہ نیکی نو زائل نہیں کرتا. آپ نے میری بات ہی سمجھ آئی ہے, کفر کرتا ہے. اگر کفر کرو گے تو نیکیاں ختم ہو گئی, لیکن گناہ تو آڈیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں نو ختم نامہ اعمال تو نہیں کردا. نیکیاں ایسیاں ہے نے جڑیاں گناہاں نو ختم کر دیتا. لہذا اس وصف سے دی وجہ تو جڑے بندے مسجد نہیں نہ ہوندے کہ میں یار جھوٹ بولدا رہنا, کیونکہ میں مسجد جھوٹ بولنا گناہ ہے نا, مسجد جونا ثواب ہے. جے گناہ نہیں پیا چھڑدا تے نیکی بھی نہ چھڑ, نیت کر کے میرے کو گناہ چھوڑ جان, ارادہ کر کے میرے کو گناہ کرنا ختم ہو جائے, مگر خبردار نیکی کرنا مت چھوڑنا, اے شیطان دا وسوسہ ہے. کوئی ایک ادا تیری مالک نو پیاری لگ گئی, کوئی ایک وانڈ تیری پسند آ گئی, تے ہو سکتا ہے مالک تین او توبہ دی توفیق دے وے کہ پچھلی ساری زندگی تیری لینی سیدھی رہے. تو بھائی اللہ دی مخلوق نو اللہ دے دروازے تو دور نہیں کرنا, جوڑنا ہے توڑنا نہیں. آپ نے ہمیشہ ذہن نو نیکی والا بنا کے رکھنا. بعد لوگ ساڈے ساتھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں شاید لوگاں گناہاں تے دلیر کر رہا, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو گناہاں تے دلیر نہیں کر رہا, میں چاہنا تسی نیکی تو مایوس نہ ہو جاؤ. جتنا ممکن ہو سکے, اچھا چلو میں اور ایک سادہ کر رہا, اللہ تعالیٰ دے کسے فرمان دا آج تک تواڈے کرنا تک یہ آواز پہنچی ہے کہ نماز ولیاں تے فرض ہے؟ چلو یہ مطلب ہے کہ جیڑا بھی کلمہ پڑھ لیندا ہے نا, ایمان لے ہوندا ہے, اونوں مالک مسیتے آن دی اجازت دیتی. تساں کدی سنیا ہے اللہ فرمایا ہوئے کسی عالم دین نے حضور دی حدیث سنائی ہوئے با مسجد صرف وہ انٹر ہو سکتا ہے جدا اولیاء اللہ نال تعلق؟ ایسا کدی سنیا ہے؟ یہ مطلب ہے گناہگاراں واسطے بھی رب دے گھر دے دروازے کھلے نے. تسی کدی سنیا ہے بھائی کہ بیت اللہ شریف وہ حاضر ہون جڑے صرف گناہاں تو پاک ہو چکے نے؟
کدی تسی سنیا ہے کہ رسول اللہ دے روزے تے وہ آن جڑے ستھرے نے؟ اور بلکہ سنو میرے حضور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور نکیاں نکیاں گناہ والیا تے انجی پرا لنگ جانا ہے، میں انہاں نو لے کے جانا ہے جنہ کو بڑے گناہ ہو جائے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جڑے بڑے گناہ گار نے انہاں میں لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب کدی تسی کسی عالم دین تو یہ سنیا ہے کہ مدینہ شریف آنا جے تے تسی پہلے سارے گناہ چھڈو تے مڑ مدینے آؤ؟ انج سنیا جے؟ اے ضرور سنیا ہونا جے تے جی اگے نہیں جے سنیا تے ہن سن لو، باجے باڑے گناہ ہو گئے جے تے مدینے آ جاؤ، ایتھے آ کے ستھریاں ہوئیدہ ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ بجے زیادہ ہو گئے جے نا، پیمانہ گناہ دے برتن اڑا بھر گیا ہے اور چھلک دا پہ باہر ڈول دے پہ، تو مایوس نہ ہو، میرا رب آندہ ہے مدینے آ۔ عزیزان من میرا اللہ فرما دے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من جاؤ کا اللہ فرماتا ہے جڑے گناہاں نال بھرے ہوئے نے، جنہ کول گناہاں دیاں گٹھڑیاں کٹھیاں ہوئیاں نے، مدینے آ جاؤ۔ ایسا ماحول نہ بنے، ایسا سیٹ اپ نہ بن سکے کہ ایسی مدینے جائیے تو مایوس مڑ بھی نہیں ہونا۔ ساڑھے کول گناہ اتنے ہون جڑے تسی جٹ بیٹھے ہو تو ان سمجھ ہونی ہے، پر جڑے شہری بابو بیٹھے نے ہو سکتا ہے انہاں سمجھ نہ آوے۔ کھلواڑا ویکھیا جے؟ کھلواڑا تھوڑا آسان کرنا، جس لئے گندم زمیندار وڈ دینا تو تھبے کٹھے کر دیں تو اوتا بڑا سارا ڈھیر کٹھا ہوندہ ہے، انہوں پنجابی وچ کھلواڑا سدے نے تے فارسی وچ سدے نے خیرمن۔ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت علیم البرکت امام اہل سنت امام عاشقان ہند فاضل بریلوی فرماتے نے بندے نال کھلوتے ہیں کھلواڑا آگاہ دسمان تیاں بڑیا ہونا ہے گناہ مارا تے حضور کولو لگنا ہے، تے آپ نے یہ نہیں فرمایا با حضور دعا کرنی ہے، اور جڑے تقریر سننا ہے سمجھتے انہاں نہ ہونی ہے، دنیا کمڑیاں میں کیوں سمجھا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں بھائی دعا نہیں، ہاتھ نہیں حضور اٹھانے، آپ فرماتے ہیں حضور صرف مسکرا کے ویکھنا ہے۔ حضور نے صرف مسکرا کے اس گناہ میں کھلواڑے اللہ صرف تکنا ہے حضور نے، تے حضور دی مسکراہٹ دی بجلی نے ساڑیاں گناہاں دے کھلواڑے نو ساڑ کے سا کر دینا ہے۔ آج سونیا محبوبہ بندیاں دے یار مسکران تے بندیاں تے بجلی گر دیئے آندھا نا با فلان میرا یار مسکرایا تے بجلی گری پاک حالت ساڑھے حضور مسکرانا ہے تے اجڑے گناہاں دے ڈھیر آسمان تے کھڑے ہوئے ہونے انہاں دے بجلی ڈگنی ہے تے ساڑھ کے صاف۔ میرے آلہ فرما دینے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔ لو بھئی گناہگاروں کام بڑھ گیا کہ حضور آئے نہیں تے نال مسکرائے نہیں۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔
خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے خرمنے چلو یار جنہ بندیاں دے گناہ ہے نہیں کوئی نہ وہ تے پھر انہاں دی مہربانی ہے ساڈے وچ آ کے بہ گئے تے جڑے گناہگار نے انہاں راضی ہو کے سبحان اللہ آکھنی چاہیے بلکہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں سونیا ساڈے تے اتنے گناہ ہی کوئی نہیں اور یہ حقیقت گل ہے باجی ساتھ گناہ ہونے کی لو ساڈے گناہ کی ہوندے بالا کسے کیتا تے گورنمنٹ آ کے ریڑی نہ لاؤ ریڑی لا لے ساڈا یہ نہیں گناہ نہیں زیادہ کسے ٹل مار لیا زمیندار تے کہ کسے پانی کٹ کر کوڑا لا اے باجی نہراں چوری کرن والے بندے نہیں نہ اے ڈیم چوری کردے اے گناہگار تے وہ ہوئے جنہاں ڈیم چوری کیتے کسے کو 2 مرلے بچو بے لئیے تو اس کیڑا جرم چا کیتا ہے ہو سی جرم پر توجہ ہے جناب دی کہ نہیں ہے جی سمجھ آ رہی ہے باڑا کیتا تے کسے برات ہی تھوڑی جی تاڑ تو توڑی چاہ لئی کسے دے پٹھے وڈ لے اینے کوئی گناہ ہوندے نے اس تو اگاں جو کہ ساڈے بندے آئے نہیں کوئی جی انہیں شدیاں کی گناہ کرنا آستے بھی ٹیل چاہیے ساڈے چو ہے ہی کوئی اللہ دا فضل ہے بس ساڈے میں چوک طاقت ہی نہیں باسی گناہ کر عزیزہ نے من میرے سنگیو تائیں کیا لالت فرما دینی ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی سنیا میں کی تے میرے گناہاں دی اوقات کی ایک میں کیا ایک میں کیا اور میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا دب کے آواز آوے سبحان اللہ پتہ لگ گئے نا جڑے بندے بیٹھے ہو بندے پورے سمجھ دیو با گل ساڈے ذہن دے مطابق کہ وہ بندے دیا کھڑنا سبحان اللہ بریلی والے فرماندے نے ایک میں کیا اور میرے گناہوں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اعلیٰ حضرت فرما دے بس سونیا میری تے گناہ دی اوقات ہی کوئی نہیں 100 لاکھ 100 کروڑ ہو گیا با کروڑ گناہگار آنج کھلوتے ہونا 1 کروڑ گناہگار تے سرکار ایویں لگ دیاں آنکھ دا اشارہ کرنا جان دیو آسی رو دیا بیانا میں سرکار ساڑھے بھی گناہ پھدی بیٹھے نے فرشتے تے سرکار کوئی نہیں ہوتی جاندی تے سرکار کروڑ تے سائیاں دے ایک اشارے نال پرا پار لنگ جانا ہائے ہائے کیا بات نہ بھائی بیلی ہوئے دسو مگال سواد آڑی نہیں ہونے جلے سائیاں صرف اشارہ اپنا لنگ جان جو تے پھر جے سائیں مسکراف ہے تو جڑے کھلواڑ کٹھے ہونے انہوں ساڑھ کے ساہ ہو جانا میں کائنات صرف حضور دی مسکراہٹ دے بارے سنیا ہے تے پڑھیا ہے بھئی انہاں صرف مسکرا کے ویکھنا تے گناہاں دیاں کھیتیاں ساریاں ساڑھ کے ساہ ہو جانیاں نے پیچھے لبڑا ہی کس توجہ ہے کہ نا عزیزہ نے من اللہ تو انو مدینے لے جائے رات جو چنگی ہے تے جے ٹھپا لگ جائے تے چنگا ہی لگ جائے برا بار ہو جائیے ایک بار بھائی جی مدینہ شریف دی ہوا مدینہ شریف دی اس ہوا وچ تاثیر سرکار دی حدیث دے مطابق
کہ اے کپڑے نو اگر نمی لگے پانی تے سکھے کی دی ہوا لگے تے پانی وچوں اڑا دیتی ہے. سکھے کی دی ہوا وچ تاثیر ہے وہی چوکی دے وچ بھی سکھے کی دے چے اگر خانگاہ ڈوگرا ہے تے پنڈی بٹیاں ہوا لگے تے وچوں پانی لیکن مدینے دی ہوا وچ تاثیر ہے بکو گناہگار نو لگے نا تے وچوں گناہ اڑاندی. جناب کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مطلب میں آندہ ہونا تقریر دے دوران جیڑا اتھے نفل پڑھدا ہے وہ دی کیا بات ہے؟ جیڑا مدینے شریف سرکار دی بارگاہ قرآن پڑھدا ہے وہ دی کیا بات ہے؟ جیڑا اتھے فرض پڑھدا ہے وہ دی کیا بات ہے؟ جیڑا نفل پڑھدا ہے وہ دی کیا بات ہے؟ جیڑا اتھے تلاوت کردا ہے وہ دی کیا بات ہے؟ جیڑا روزے دے سامنے درود پڑھدا ہے وہ دی کیا بات ہے؟ پر کوئی ساڈے ورگا نالائق ایویں گلیاں وچ پیا پھردا ہوے تے صرف مدینے دی ہوا لگدی رہے تے سرکار دی حدیث جو یہ مفہوم اخذ ہوندہ ہے بھئی یہ ہوا وچ تاثیر ہے کہ گناہ وچوں لے جاتا ہے. حدیث شریف دا مفہوم ہے مشہور حدیث ہے کہ قیس بن حازم حضور دی بارگاہ وچ آئے تے بیعت کی تھی. جدو وہ بیعت کر کے گئے تھے انہوں نے بخار ہو گیا. اگو سویرے وہ آئے تھے انہوں نے کہا اکلنی بیعتی میری بیعت توڑ دیو. فابا رسول اللہ حضور فرمایا نہیں توڑنی. ابھی گل بڑی سواد آڑی ہے ایک بندہ بیعت ہو کے گیا ہے تو مڑا کے آندہ ہے میں بیعت نہیں وارا پی کھاندی. ترائے واری انہوں نے کہا میری بیعت توڑو تے حضور تراوے واری منع فرمایا. تو صحابات میں اس گل تے تعجب اور تجسس ہویا بھی یہ کی ماجرا ہے. اس ویلے حضور نے فرمایا کہ جڑا میرا شہر ہے نا مدینہ فرمایا المدینہ تو کلکیری تنفی خبسہا و تسنع طیبہا. مدینہ مسجد نہیں مدینہ کیونکہ مسجد مدینے ویچے یہ گل سارے مدینے دی مدینے دی ہوا ویچے تاثیر ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا شہر مدینہ ہے بھٹی دی طرح. جس طرح بھٹی دے اندر کچرا مچرا ڈالیے نہ لوہے دا کہ وہ گلا کے ستھریاں کر کے پاک کر دیئے اے مدینہ مومنہ واسطے بھٹی ہے. تنفی خبسہا و تسنع طیبہا. جیڑا آ جائے مدینے اے او دیاں خباستاں کڑ چھڑ دے تے ستھریاں کر چھڑ دے. خباستاں کڑ دے کچھ بندیاں کنوں پھاد کے مدینے لے جانا چاہیے تاکہ خباستاں نکل جائے. توجہ ہے تو اڈی کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. بندہ اتھے جائے مدینے پہنچ گیا ہے ہوا لگ دی ہے. یار کوئی دنیا تے ہی ہو جائے اور خیر ویکھیا جی جتھوں دی ہوا لگ دی رہے تے بندہ پاک ہوندا رہے. سبحان اللہ کیا شانہ نے میرے حضور دے شہر دی. عزیزان من اے یو ایمان دی بھٹیے جدے اتے میرا اللہ فرما دے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین وہذا البلد الامین. رب فرمانے میں تین دی قسمیں زیتون دی قسمیں وہذا البلد الامین. سوڑیا جتھے تیری آخری آرام گاہے اللہ نو مدینے شہر دی قسمیں. جیڑے حضور دے روزے تے پڑھ دینے اگا مواجہ شریف دے کول کھلو کے درود پڑھ دینے انہاں دیاں تے کیا باتاں نے نا. جڑے اجے اورا نے ہوٹل چوں نکلے نے تے ہوا لگ دی پئی ہے. ہوٹل تو روزے تے جاندے پچھلے سان کچھ رات ہوندی ہے نا جی تے ہوا لگدی بھی ہوندی ہے. اللہ اکبر. پیر نصیران نے شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ
بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے سونیا بڑے گناہ لے کے آئے ہیں، کملی والے شرم دیئے تیری بارگاہ وچ کیڑا منہ لے کے آواں، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے۔ اور سنیے اور سارے میرے نال حاضری لگوائیے، سونیا دل چ بہ جائے تے مزہ اٹھانا ہے، بوسائیں در سے انہیں نہ روک، اے درباں خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے۔ ابھی سنیے اور لطف اٹھائیے۔ بھائی شادی پی ہوندی ہوگا نا تو کوئی لاڑا بیٹھا ہوگا، پھر بندہ اندر جان لگے نا تو جڑے اگے گارڈ کھلوتے ہوندے نا وہ آدھے پیچھا ہو جا، تو جس بندے کو کارڈ گیا ہوئے وہ آدھا ہے پاجی پیچھا ہو جاؤ، آپ پہ نہیں آیا سن کارڈ گیا ہے۔ یا جدو گناہگارہ مدینے جانا ہے نا سرکار دی بارگاہ تے کو آکھے پیچھا ہو جا تو نہ کہے سن جاؤ کا دا کارڈ گیا ہے۔ سانو آکھیا گیا وَلَوْ أَنَّهُمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے محبوب کو آ جایا جے معافی مل جائے گی۔ سجن تانیا بوسائیں در سے انہیں نہ روک، اے درباں خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے۔ پوری دنیا وچ ایک ہی قانون چلتا ہے۔ اب بھائی رکشے والے آپ کی محبتوں پہ قربان، آپ کا آ جانا ہی کافی ہوتا ہے۔ توجہ ہے تو جناب، اللہ اکبر۔ بھائی صاحب جائیے نا شادی تے بعد دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ اے جی عام گزرگاہ ہے، عام مہمانوں دی جگہ ہے، اینج ہو جاؤ ایدے وی آئی پی، ادھر وی آئی پی جان، اے عام بندیاں دی جگہ ہے۔ اچھا کمال والی گل ہے، دنیا وی آئی پی انہاں نے بنے دی جدے کول مال دولت کوئی وی آئی پی ہون دی وجہ ہوئے، جدو سرکار دے گھر وچ داخل ہوئی دے تے اوتھے انج بورڈ لگا ہوندا ہے، او دے اوتے لکھیا ہوندا ہے شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، جیڑے وڈے وڈے گناہ والے نے وہ ایدر سرکار دی بارگاہ جا۔ اللہ اکبر، واہ، اے عجیب مسئلہ ہے کہ سائیاں وڈیاں گناہگاراں نے آکھیا ذرا قریب آ جاؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اتھے ہو سکتا ہے جیڑے نیک نے وہ آکھن بھئی یار آ رہے چنگے نے۔ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب وچ لکھیا ہے نا، بن ایک بندیاں جنت تے ٹر جانا ہے تے گناہ گاراں نو اللہ تعالیٰ کھلاریا ہونا تے انہاں نال اللہ تعالیٰ میں گفتگو ہونا ہے تساں آ کیوں کیتا انہاں دا حساب پیا ہوندا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے فرشتے انہاں کوئی حساب لے رہے ہون گے خدا تعالیٰ دے سامنے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس ویلے نیکاں آکھنا ہے باسی تے جنت پہ جاندے ہیں چنجا جڑے گلاں پہ کردے نے یہ رہ چنگے نے گناہگار تے ہے پر اے انہاں نال جڑا یہ مقام انہاں نوں ملیا ہے نا بھائی ہن اس ویلے مقام کلیمی تے ہوئے پے اے نا بڑا سواد لئی توجہ ہے عزیزاں نے من میرے سنگیوں میرے عزیزوں
حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، سرکار دے دروازے تے آئے ہیں، پیر صاحب فرماتے نے سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی، آقا غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے بھئی، سونے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گناہ کر کے پیشاں بندے سان بڑا ڈراندے ہے تے تواڈے بوئے تے آن ڈگیاں، ایک واری تسلی دا ہاتھ رکھ چھڑیا جے مڑ ساڈا گزارا ہو جائے۔ ساڈی پچھلی واہ لنگ جانی ہے، بندیاں بڑا اوکھیاں کیتے ایسی۔ کملی والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں، ہر درد کی دوا مدینہ ہے، سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی، آقا غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب، یہ وہ مقام ہے، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یہاں گناہگار بھی رش کے انسان بن جائیں گے، لوگوں کے لیے رش کریں گے لوگ ان پر کہ یہ کیسے گناہگار ہیں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے۔ پیارے ساتھی اور پیارے عزیزو، تو ایک پلڑے نے دو، ایک نیکیاں والا، ایک اللہ فرماتا ہے مایوس نہیں ہونا، اُرا آ جانا ہے۔ تے محبوب سائیں دا بھی یہی حکم ہے بھی مایوس نہیں ہونا، اُرا۔ آخری گل تے مڑ دعا کرنے کا ٹائم بڑا ہونے والا ہے، کافی آپ دی ہمت ہے۔ ساڈا خیال سی کہ 9:30 بجے اسی وائنڈ اپ کرنا ہے، تو بھائی 10:30 ہوتے پئے۔ اب دعا کرنے جدو حشر دا پیڑ ہونا ہے نا لگا، میدان سجیا ہونا ہے، تے سارے نبیاں کو ساریاں امتاں جانا ہے، انہاں فرمانا ہے بھئی تسی اگاں جاؤ، سب تو آخر تے ساریاں امتاں حضور کو آنا ہے حشر دے میدان ہے۔ جدو کداؤں واہ نہیں نہ لگنی، کسی جات گل نہیں بڑھنی، تب مخلوق حضور دی بارگاہ چھوڑی۔ میں صدقے جاواں تے حضور فرمانا ہے آنا لہا، آ جاؤ، یہ تے کام ہی میرا سے، وہ ایک کام ہی ساڈا ہے بھائی۔ اس ویلے پھر مخلوق نو علم ہونا ہے کہ اللہ دے محبوب دا کی رتبہ ہے۔ اللہ، لیکن بھائی بابا جی احمد رضا فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دوستو عزیزو، مایوس نہ ہونا ہے تو نہ کرنا ہے۔ جی ہو جا بھی بندہ لبے کھچ کے سائیاں دی بارگاہ وچ لیا، جیڑا مدینے جا سکتا ہے اور مدینے لے جاؤ، جیڑا مسجد آ سکتا ہے اور مسجد لے آؤ، تے انی دعا کیتا کرو یا اللہ میں لے آگا اور قبول فرما۔ تبلیغ دین صرف اولیاء تے نہیں، ساری امت دی ذمہ داری ہے تبلیغ دین۔ بعض لوگ ولی بننے کا انتظار کر دیں، ولی بنیں گے تو تبلیغ کریں گے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر، اللہ چاہے تو گناہگاراں کھڑو بھی دین دا کام لے لے۔ تبلیغ دین جاری رکھیا کرو۔ آپ سارے ایسے مل کے ذکر شریف کریں گے، اور ذکر شریف کر کے پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ پھر جنہ دوستاں قبرستان جا کے دعا کرنی ہوئے وہ بھی کرن، جنہ اتنے نوافل پڑھنے ہوں ساری رات نفل پڑھو، تے سویرے روزہ رکھو، کثرت نہ روزے رکھو، اور روزیاں دا معمول بناؤ۔
اگو رمضان شریف آ رہا ہے، روزیاں نال بندہ بالکل کوئی نہیں مردا، کوئی بندہ روزیاں نال نہیں مردا، روزہ رکھیا کرو۔ روزہ صحت ہے، عبادت ہے، اللہ دی پسندیدہ عبادت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ العزیز آپ اپنے مرشد بابا فرید سرکار کو گئے تے بابا صاحب نے آن لگیا فرمایا بھی روزہ رکھیا کرو۔ یہ پوچھنا بھول گئے مرید کہ کیڑا رکھنا ہے۔ گھر آئے دوستاں کیا خط لکھو تے سرکار تو پوچھ لو کہ کیڑے دیہڑے تے رکھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا مینوں ہن شرم آندی ہے اپنے پیر تو دوبارہ پوچھ دے، جیڑا فرمایا نے وہ سال دے وچ ہی ہے، اسی سارے سال دا رکھی چلنے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری پچھلی زندگی ہمیشہ روزہ رکھا، سوائے انہاں دنوں تو جنہاں چ اللہ منع کیتا، اللہ دے دین نے منع کیتا لا تصوموا فی ہذہ الایام، باقی آپ ہمیشہ روزہ رکھ لے سن۔ تو بھائیو عزیزو، اللہ دے قریب کرنے والی عبادات وچ روزہ بھی، آپ سارے بھائی شعبان دے باقی ایام دے اندر زیادہ روزے رکھن دی کوشش فرماؤ، فرض نہیں ہے، نفلی روزے نے، مگر نوافل دے اندر بھی آپ ہمیشہ لذت نو محسوس کرو گے آپ روزہ رکھا۔ تو بھائی ذرا لائٹاں بند کرو، جڑے ساتھی قریب نے لائٹس نو بند کرو، اور پھر ذکر دا مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ایسا فرماؤ سارے بھائی کہ ذکر والے رنگ وچ ہو جاؤ، ذکر والے رنگ وچ ہو جاؤ تے ذکر والے رنگ وچ پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ وڈی لائٹ بسم اللہ الرحمن، ذکر کردیا ہویا اپنے دل وال خیال رکھیا کرو اور اپنے رب وال خیال رکھیا کرو، ساڑھے ذکر دے برکت نال دل تو زنگ اتر جائے اور اللہ تعالیٰ ساڑھے دل نو پاک صاف کر دے، اپنے انوار اور تجلیات واسطے پسند فرما لیں، تو اے دے وچ برکتاں حاصل ہوندیاں نے اور اے دے وچ فیضان حاصل ہوندے نے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مقبول بارگاہ ہی ساڑھے وچ موجود ہوئے جی دے ذکر دی تار جڑ جائے تے دنیا دا بھی قبول ہو جائے۔ بڑی خشوع اور خضوع نال اور بڑی توجہ نال آپ نے ذکر فرمانا ہے، انشاءاللہ ایدی برکات نو آپ محسوس فرماؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ 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 سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ۔ اب جو ہم ذکر کریں گے وہ اسم ذات ہے اللہ، اور اس کے اپنے سب سے بڑھ کر انوار اور تجلیات ہیں، اور بعض بزرگ اسے ہی اسم اعظم قرار دیتے ہیں۔ تو ہم سب اپنے رب کا ذکر کریں گے، اور جب ہم اپنے رب کا ذکر کریں گے تو رب کی رحمت ہماری طرف ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ واسألہ التوبہ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغفر۔ بسم اللہ الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب بھائیوں کی شب برات کے موقع پر یہ حاضری اور اجتماع ذکر و نعت و خیر اپنی بارگاہ میں قبول۔ یا مولا کریم ہم سب بھائی جو چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سفید داڑھیوں والے بزرگ جوان جوانیوں والے علم والے ذکر والے فکر والے یا مولا کریم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دست دعا دراز کر رہے ہیں، اپنی بارگاہ سے آج کی رحمتوں والی رات کو ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹانا۔ اے اللہ تیرے عاجز گناہگار بندے اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو نظر آسمان کی طرف نہ اٹھا سکیں، مگر تیری رحمت حوصلہ دیتی ہے۔ میرے رب ہمارے گناہوں کو صرف نظر کرتے ہوئے اپنی رحمت اور کرم کی نگاہ ہم پر ڈال دے۔ یا مولا کریم آج کی رات کے صدقے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مشکلات میں گرے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، جن کے دلوں میں نیک دعائیں اور حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کا صدقہ ہم پہ اپنی رحمت اور اپنی کرم کے دروازے کھول دے۔ یا مولا پچھلے سال میں ہم سے ڈھیروں گناہ ہو گئے ہوں گے، یا اللہ تو جانتا ہے، تو غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، اپنی صفات کی برکت سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یا مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ جو بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں تیرے گھر میں آ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں اس اعتراف کے ساتھ حاضر ہیں کہ جیسا تیری بندگی کا حق تھا ویسا ادا نہیں کر سکے، جیسا تیری اطاعت اور فرما برداری کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے۔ ما عبدناک حق عبادت، یا مولا ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا مگر ہمیں نقصان کا اندازہ نہیں ہے۔ یا مولا کریم ہم غافل لوگ غفلت میں پڑے رہے اور برا سال گزر گیا۔ یا مولا کریم ہم نے اپنے گناہوں کی گٹھڑیوں میں اور اضافے کر لیے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو اور بھاری کر لیا۔ یا مولا ہمارے جھوٹ کا پلندہ اور بھاری ہو گیا۔ یا مولا کریم ہماری نظر کے گناہ بڑھ گئے، ہمارے قدموں کے گناہ بڑھ گئے، ہماری نگاہوں اور ہماری زبان کے گناہ بڑھ گئے، ہماری کانوں کے گناہوں میں اور اضافہ ہو گیا، ہمارے بدن کا ایک ایک ذرہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے۔ مگر میرے مالک یہ تیرے گناہگار بندے اور کس در پہ جائیں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے گھر کے سوا کوئی اور گھر نہیں جہاں سے گناہوں کی معافی مل جائے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے واسطے ہم سب پہ راضی ہو جا۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اگر تیری نگاہ کرم نہ ہوتی تو ہماری شکلیں بدل جاتی، اگر تیرے محبوب کا کرم نہ ہوتا تو اے اللہ ہم سب پہ گناہوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اب تک دب چکے ہوتے۔ یا اللہ جیسے پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا ہم پر بھی عذاب آ گیا ہوتا، ہمارے گناہ تو ان سے بھی بڑھ چکے ہیں، مگر میرے اللہ یہ تیری اور تیرے محبوب کی رحمت ہے کہ ہم پھر بھی سلامت چہرے لے کر تیری بارگاہ میں سر ندامت سے جھکائے حاضر ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کی آل کے صدقے پہ ہم پہ راضی ہو جا۔ یا اللہ ام عائشہ صدیقہ کی چادر کا صدقہ، سیدہ زہرا پاک اور حضور کی صاحبزادیوں کا صدقہ، یا مولا اپنے محبوب کی ردائے تطہیر کا صدقہ، یا مولا اس مزمل اور مدثر والی چادر کا صدقہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا مولا کریم ہمیں ویسا بنا دے جیسا تمہیں پسند ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لے۔ یا مولا کریم ہمارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اے اللہ آج ہم تیرے دروازے سے خالی نہیں جانے والے، اے اللہ آج ہم خالی لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت اور کرم فرما دے۔ یا مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہم پر راضی ہو جا۔ یا مولا کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ یا مولا ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکے۔ میرے مولا کریم اپنے جانوں پر ظلم کیے ہیں۔ یا مولا کریم کتنے ہی ہم میں موجود ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، کتنے ہی ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو غیبت کرتے ہیں۔ یا مولا یہاں کتنے ہی مجھ جیسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں مجرم سمجھتے ہیں، جیسا تو چاہتا تھا ویسے نہیں بن سکتے۔ یا مولا کریم ناپ تول میں کمی کرنے والے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والے، گناہ پہ گناہ کرنے والے، غلطیوں پہ غلطیاں کرنے والے، مگر اے اللہ تو درگزر کرنے والا، تیری رحمت ہماری جھولیاں بھرنے والی۔ یا مولا جیسے تو نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا ہماری توبہ بھی قبول فرما، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا تھا ہماری بیڑے بھی پار فرما۔ یا مولا کریم جیسے حضرت ایوب کو شفا دی تھی ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا۔ یا اللہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ دی تھی ہمیں بھی اپنے دین میں اپنے خدام میں شامل فرما کر دینی دنیاوی خیر سے مالا مال فرما دے۔ یا مولا کریم ایک اور دعا ہے میرے مالک سن لینا، ہمارے جو پیارے بزرگ بھائی ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ ایسے باپ جن کی شفقتیں ہم بھول نہیں پاتے، جن کی محبتیں ہم بھول نہیں سکتے، وہ دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ یا مالک مولا ہماری مائیں جنہوں نے ہمیں پالا پوسا وہ آج قبروں میں سوئی ہیں، ہمارے ساتھی جو اس مسجد میں ہمارے ساتھ دین کا کام کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ قبور میں سو گئے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے دوست جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوا کرتی تھی وہ یہ دنیا چھوڑ کر قبر میں چلے گئے، اے اللہ ان محبت کرنے والوں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ کریم ان کے گناہوں کو بخش دینا، انہوں نے تیرے دین کا بڑا کام کیا، ہم گواہی دے دیں۔ میرے مولا کریم حضور کے دین کے وہ خادم جن کا سڑکوں پر خون بہہ گیا، جن پر ناحق گولیاں چلائی گئی اور وہ دنیا سے شہید ہو کر چلے گئے، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے کہ دعا کے لیے کہہ رکھا ہے ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت ہے قبول فرما۔
یا اللہ گندے مندے جیسے ہیں تیرے بارگاہ میں گرے ہوئے، یا اللہ ہمیں خالی مت لوٹانا، آج ہماری دعائیں قبول فرما، اگلے سال ہمارے مقدر میں ڈھیر سارا رزق حلال لکھ دینا، یا اللہ اپنی برکتیں اور رحمتوں کو ہمارے شامل حال فرما دے، گناہوں اور خطاؤں کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقہ ہمیں اپنا بنا لے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا اے اللہ ہم سب پہ اپنا کر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم انا نسألك ايمانا مستقيما، ويا ربنا ثبت اقدامنا على صراط مستقيم، ثبت اقدامنا على صراط مستقيم، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال، صلی اللہ تعالی